لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شہیدا. ناظرین اکرام، مومنین اور مومنات، سامعین اکرام، سلام علیکم. آج کی یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور جواز صادقیان ابن صادق صادقیان اور مرحومہ مغفورہ بی بی سکین بنت عبد الرزاق. یہ دونوں مرحومین کے ایصال ثواب کی اور ان کے یاد میں یہ مجلس سید الشہداء، یہ مجلس امام حسین ان کی قبر پر بی بی سکین کے برپا ہے. ان کے خانوادے کی طرف سے، اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ افراد کی جو اہل بیت کی محبت میں، آل محمد کی محبت میں اس دار فانی سے دار آخرت کا سفر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پیغمبر نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، وہ شہید ہیں. اور ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جیسے غذا کی ضرورت پڑتی ہے، لباس کی ضرورت پڑتی ہے، صحت اگر بہتر رکھنا ہے تو دوا کی ضرورت پڑتی ہے. انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور ان تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے. بس عزیزو، اسی طریقے سے اگر موت کے بعد زندگی کا تصور اور زندگی کا یقین ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے مرحومین کے لیے ان تمام چیزوں کو بھیجنا ضروری ہے کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہے، دور کرنا ہے جو ان کے لیے مضر ہو. مثلا ہم کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے ہمارے مرحومین کو تکلیف پہنچے. کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کی برائی نہ کریں. ہم ان کے اگر ورثہ ہیں، وارث ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجیں. اور بہترین تحفہ محمد و آل محمد کے توسل سے سورہ فاتحہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز ہو. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو مرحومین کے لیے فائدہ مند ہیں اور نفع بخش. عزیزو، پیغمبر نے کہا کہ عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، یقیناً محبت اہل بیت پر زندگی ملے گی. یہ مومنہ، یہ مرحومہ بی بی سکین کہ جو اہل بیت کی چاہنے والی تھیں، جو حسین کی عزادار تھیں، جو جناب زہرا کی کنیز اور زینب ام کلثوم کی کنیز تھیں، یقیناً انہوں نے، یہ مومنہ تھیں، حسین کی عزاداری میں حصہ لیتی تھیں، حسین کی ماتمداری میں حصہ لیتی تھیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. تو آج ان کی قبر پر سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے. یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ جانے والی ایک مومنہ تھی. اس لیے کہ ذکر سید الشہداء ہر ایک کو نہیں ملتا، ذکر آل محمد ہر ایک کی قبر پر نہیں ہوتا. آل محمد کا تذکرہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جانے والا اہل بیت سے کتنا قریب تھا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں. جو بھی ناظرین اور سامعین و مومنین و مومنات ہمیں سن رہے ہیں، ان سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں. ہر روز صبح اٹھ کر ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے مرحومین کو بخشیں. کوشش کریں کہ اگر ان کا کوئی قرض ہے، اگر ان پر کسی قسم کا کوئی کسی کا مال ہے اور ہم دے سکتے ہیں تو اسے دے دیں، ورنہ ہم معذرت کر لیں. یا ہماری اپنی زندگی میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری آخرت بہتر ہو، جس سے ہماری قبر بہتر ہو، جس سے ہماری برزخ بہتر ہو. توجہ فرمائیں.
وہ کام کیا ہے؟ اپنا حق اس دنیا میں لیجئے اور کسی دوسرے کا حق نہ لیجئے۔ اگر کسی شخص کے اوپر کسی دوسرے کا حق نہیں ہے، کسی دوسرے کی برائی نہیں کی ہے، کسی انسان پہ ظلم نہیں کیا ہے، کسی یتیم کا مال نہیں کھایا ہے، کسی اور کا جان بوجھ کر حق نہیں کھایا ہے، تو یقین کریں کہ قبر میں نور ہی نور ہوگا، قبر میں سکون ہی سکون ہوگا، قبر میں انشاءاللہ اہل بیت کے انوار سے آپ کی قبر روشن و منور ہوگی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں۔ توجہ فرمائے، دیکھیں، غور کریں اس بات پر، بہت اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور دعا کر رہا ہوں کہ خدا ان دونوں مرحومین کی مغفرت کرے۔ غور فرمائیں عزیزو، ہم ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر نہ معلوم کیا کیا اپنے اولاد کو، اپنی بچوں کو بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ کسی سے سوال کریں کہ آپ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر کیوں بنا رہے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کہ تاکہ ان کا فیوچر روشن ہو جائے، ان کا مستقبل تابناک ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنا ہے، ہمیں انہیں دین کی تعلیم بھی دلوانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی معرفت بھی دینا ہے، ہمیں اپنی اولاد کو عزاداری سید الشہداء اور وہ حقوق بتانا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بچے اپنی آخرت کی اور اپنی دنیا کو بہتر بنا لیں۔ لیکن بہت سارے افراد ایسے ہیں دنیا میں، توجہ فرمائیں، کہ جو اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرار نہ معلوم کیا کیا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر دین سے دور رکھتے ہیں۔ دین کی معرفت انہیں نہیں ہے، انہیں دین کے بارے میں نالج نہیں دیتے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، رسول کی رسالت کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے؟ نہیں، قرآن کو سمجھیں، حرام سے اپنے بچوں کو بچائیں، حلال کی ترغیب دیں کہ دیکھو یہ تمہارے لیے حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے، یہ گناہ نہ کرو ورنہ تمہاری قبر میں یہ سزا ملے گی، یہ تم نیکیاں کرو تاکہ تمہاری قبر میں تمہیں آرام ملے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اپنی اولاد کو ہمیں بتانا چاہیے۔ اگر واقعی ہم اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دلا کر ان کے فیوچر کو روشن کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ایک جملہ میرا سن لیں آپ، کہ بچے کا فیوچر تو روشن ہو جائے گا دنیا میں، مگر ہمارا اور آپ کا فیوچر، والدین کا فیوچر، ماں باپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ تاریک ہو جائے گا قبر میں۔ اس لیے کہ اگر بچہ ایک سورہ فاتحہ بھی قبر پر پڑھ دے گا، بچہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے ایک قرآن کی آیت پڑھ دے گا، ایک حدیث پیغمبر پہ عمل کر لے گا، تو اس سے ہماری قبر کا فیوچر ضرور روشن ہو جائے گا۔ اپنی قبر کا فیوچر روشن کرنے کے لیے اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اپنی اولاد کو صالح بنائیں، اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دیں۔ جہاں دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں وہیں دین کی بھی تعلیم دیں۔ یہ ذہنوں میں رہے آپ کے، اور یہی چیز ہمیں انشاءاللہ قبر میں کام آنے والی ہے، برزخ میں کام آنے والی ہے، آخرت میں کام آنے والی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اپنے حقوق کو سمجھیں، اس لیے کہ دو حق ہم پر اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے یعنی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جو ہم پر واجب ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے، یہ اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اسے انجام دیں۔ اور ایک حق ہے انسانوں کا، لوگوں کا، ناس کا، حقوق الناس جسے کہتے ہیں، حقوق العباد جسے کہتے ہیں، اپنے بندوں کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی کا ایک انچ بھی حصہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا نہیں ہے تو نہ لیجیے، خدا پہ بھروسہ رکھیے، توکل کیجیے اللہ پر، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا۔ میرے تمام ناظرین و سامعین اور میرے تمام سننے والے اور ان کے ورثہ کو خدا صبر دے جن کی طرف سے یہ مجلسیں ہیں، یقیناً وہ لوگ قابل ستائش ہیں، قابل مبارکباد ہیں، قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرحومین کو یاد رکھا ہے، اور وہ بھی سید الشہداء کے ذکر کے ذریعے، وہ بھی اللہ اور رسول کے ذکر کے ذریعے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تمہارا جانے والا مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنے جانے والے کو یاد کرتے رہو۔ ہم اگر آج کسی کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی کوئی یاد کرے گا۔ ہاں عزیزوں، بس میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ مومنہ بی بی سکین اور مرحوم
جواز صادقیان، پروردگارہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرے۔ بس عزیزوں، کہنا یہی ہے کہ انسان کوئی بھی ہو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان آنسو بہاتا ہے، انسان روتا ہے، انسان گریہ کرتا ہے، انسان اسے یاد کرتا ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بھی آج مرحوم کا خانوادہ انہیں یاد کر رہا ہے، آج مومنہ کے تمام بچے پوتے پوتی انہیں یاد کر رہے ہیں۔ بس عرض یہ کرنا ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک یاد کرتا ہے، لیکن آپ ذرا اندازہ کریں، ہمارے لیے سب سے بڑی یاد فاطمہ زہرا کی یاد ہے، حسین مظلوم کی یاد ہے۔ کیوں عزیزوں؟ اس لیے کہ ایک ماں ہے جو مظلومہ ہے، ایک بیٹا ہے جو مظلوم ہے۔ ماں اتنی مظلومہ ہے کہ اس کی قبر پر کوئی رونے والا نہیں ہے، بیٹا مظلوم تھا کہ اس کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا تھا۔ آج فاطمہ زہرا کی قبر ویران ہے، آج ہم مرحومہ کی قبر پر بیٹھے ہیں، یہاں قبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبرستان میں ہر چیز کی سہولت ہے، مگر آؤ بقیع کی طرف رخ کریں۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا بنت نبی اللہ۔ اے زہرا، اے رسول کی بیٹی، آپ کی قبر ویران ہے۔ ہاں عزیزوں، زہرا کی قبر ویران ہے، ادھر حسین ابن علی کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں میں اتنا کہوں گا ان کے خانوادے سے، مرحوم و مرحومہ کے، کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے مرحومین کی مجلس کر رہے ہیں، مگر چاہنے والے زہرا کی قبر پر رو نہیں سکتے، فریاد و فغاں نہیں کر سکتے۔ ظالم آج بھی زہرا کی قبر کو ویران کیے ہوئے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ مرحومہ مغفورہ بی بی سکین کو جناب زہرا کی کنیزی میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ مرحومین کو، ان کے پورے خانوادے کے مرحومین کو اور تمام جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثہ کو، ان کے تمام لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما۔ اللہ کی عبادت کرنے اور بندوں کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم جواز صادقیان اور مرحومہ بی بی سکین عبدالرزاق کی روح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔